اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ MS انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 151 سے لے کر 160 تک کی احادیث وہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، جو کہ کتاب الوضو سے متعلق ہے، جبکہ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو حدیث نمبر 141 سے لے کر 150 تک کی احادیث، جو کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا، وہ آپ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ تو آپ سبھی لوگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 151 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، وہ عطا بن ابی میمونہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلتے، میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے، اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 152 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے محمد بن جعفر نے، ان سے شعبہ نے عطا بن ابی میمونہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔ دوسری سند سے نظر اور شازان نے اس حدیث کی شعبہ سے مطابقت کی ہے۔ عنزہ لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر حلقہ لگا ہوا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 153 میں ارشاد ہے کہ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سے، وہ اپنے باپ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 154 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اوزائی نے یحییٰ بن کثیر کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب
تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 155 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن محمد الملکی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمر بن یحییٰ بن سعید بن عمر الملکی نے اپنے دادا کے واسطے سے بیان کیا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر والا نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں سے استنجا کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 156 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے ابو اسحاق کے واسطے سے نقل کیا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن عبد الرحمن بن الاسود نے اپنے باپ سے ذکر کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ خود ناپاک ہے۔ اور یہ حدیث ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ سے بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے سنا، ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 157 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے سفیان نے زید بن اسلم کے واسطے سے بیان کیا، وہ عطا بن یسار سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 158 میں ارشاد ہے کہ ہم سے حسین بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یونس بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے
عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ عباد بن تمیم سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو دو بار دھویا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 159 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، انہیں عطا بن یزید نے خبر دی، انہیں حمران حضرت عثمان کے مولا نے خبر دی، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 160 میں ارشاد ہے کہ اور روایت کی عبدالعزیز نے ابراہیم سے، انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے ابن شہاب سے، لیکن عروہ حمران سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس کی نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیا کریں اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ مزید احادیث سننے کے لیے آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے آپ انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریئن کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے ہماری نئی ویڈیو کا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دین اسلام پر عمل کریں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر آپ ضرور عمل پیرا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔